کہ ایک نقطہ ہے، اس پہ کبھی غور کیجیے گا، یہ علامہ طالب جوہری صاحب کی مجالس سے عکس کیا ہوا ہے، یہ ان کی محنت اور ان کا صلاح ہے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ پوچھا جاتا ہے کہ جب رسول خدا نے اعلان ولایت کیا تو کیا وہ اعلان اسی وقت سے اپلائی تھا کیونکہ رسول ابھی زندہ تھے؟ بیٹا مت کرو، رسول موجود تھے، یا رسول کے جانے کے بعد سے امیر المومنین کی امامت کا سلسلہ شروع ہوا؟ تو وہ گیپ جو تھا، تو اس گیپ کو ہم کیسے فل کریں؟ یہ ہمارے اپنے لوگ پوچھتے ہیں سوالات اکثر جگہ، اچھی بات ہے، سوال پوچھنا چاہیے، دین میں تفکر کرنا چاہیے، اس دین کو چھوڑ مت دیں، اس دین میں اپنی سوچ رکھا کریں کہ کیا چیز کیوں ہوئی۔ تو پروردگار کا امر یہ ہے کہ جب وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ چیز یا کوئی کام ہو جائے تو وہ کہتا ہے کن، تو جواب میں آتا ہے فیکن، ہو گیا۔ تو اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ کچھ کام ہو تو وہ کن کہتا ہے، اور فیکن ہونے کا جواب آتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ اس کن یا فیکن کے درمیان ایک فے ہے۔ چھٹے امام نے کہا کہ وہ فے ہمارے جد امیر المومنین ہیں، تو جب بھی آواز قدرت آتی ہے کہ ہو جا تو امیر المومنین کہتے ہیں وہ ہو گیا۔ تو یہ ہمیں ایک پیمانہ دے دیا گیا کہ جب بھی کن کے ساتھ فیکن آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے غدیر میں رسول خدا نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ نعرہ تو لگا دو بھائیو۔ تو اس کن اور فیکن میں کوئی گیپ نہیں ہے، یہ بلا فصل ہے۔ تو اس اعلان میں بھی یہی ہے کہ یہ بلا فصل ہے۔ اور ایک دوسرا نقطہ جو ہمارے ہاں آج کل سوشل میڈیا پہ، کیونکہ جواب تو میں ہی دینے والا ہوتا ہوں سوشل میڈیا پہ، کہ آج فلاں مر گئے، ہمارے ہاں فلاں خوشی ہوئی، فلاں مر گئے۔ اب اس میں ہمارا قصور نہیں ہے کہ ماموں مر جائیں یا پھوپھا مر جائیں اسی دن جس دن ہمارے ہاں خوشی ہو۔ تو آج کل ایک تیسرے صاحب کا اعلان ہو رہا ہے کہ جی وہ مر گئے اس لیے شیعہ خوشی منا رہے ہیں۔ ان بے وقوفوں کو یہ بات سمجھائے کہ غدیر کے دن ہم نیا لباس زیب تن کرتے ہیں، ہم مسکراتے ہیں، ہم عیدیاں دیتے ہیں، ہم منقبت پڑھتے ہیں، ہم جمع ہو کر عید مبارک کہتے ہیں۔ اس کے مرنے میں ہمیں اس کے جینے کی اتنی خوشی نہیں تھی، مرنے کی کیسے ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو ان کے جینے کی خوشی نہیں تھی، مرنے کی کس بات کی خوشی ہوگی؟ یہ تو ہمارا جشن ہے۔ اور پھر اگر ان سے یہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ایک لمحے کو تمہاری بات بھی مان لیتے ہیں، تو پھر اس کے قتل کے مقاصد اور وہ کردار سامنے لاؤ اور ایک ایف آئی آر پولیس رپورٹ بھی کٹواؤ، کیونکہ قاتلان میں امی جان کا نام ہے اور مامو جان کا نام ہے، تو ان دو کی بھی پولیس رپورٹ کٹوا دو ساتھ ساتھ تاکہ وہ بھی پکڑے جائیں۔ تو حضور وہ جہنم واصل ہوئے 12 ذیلحج کو اور ولایت 18 ذیلحج کو، لیکن چونکہ ہماری خوشیوں میں ان کو بیچوں میں کودنا ہے تو ہر روز ایک نئی کہانی ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ محمد والے۔ بس حضور تقریر ختم ہوئی ایک آخری نقطے پر کہ یہ بھی علامہ صاحب قبلہ مرحوم کی مجلس عکس کیا گیا ہے کہ امام زمانہ کب آئیں گے، دیر ہو رہی ہے، کب تک انتظار کریں؟ حضور یہ کفر ہے کہ اپنے امام کے اوپر یہ کہہ دینا کہ وہ دیر سے آئیں گے، کہ مقصد آپ کو پتا ہے کہ وہ دیر سے کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ وہ دیر کر رہے ہیں۔ شاید آپ لوگ جانتے ہوں، چھوٹی سی بس بات کر کے آگے بڑھوں اپنے بھائیوں کے لیے، کہ صفین کی جنگ میں
زہر القین نے امیر المومنین سے کہا تھا کہ میں جا کے شام والے سے صلح کرا دیتا ہوں، تو امیر المومنین نے غصے بری نگاہوں سے ان کو دیکھ کے کہا تھا کہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی اور علی کو رستہ دکھائے، یہ ناممکن ہے۔ اور اس بات پر وہ اختلاف کر کے الگ ہو گئے۔ امیر المومنین کے بڑے صحابی تھے، جراح تھے، اور پھر کربلا میں امام حسین سے آ کر وہ ملے۔ تو امیر المومنین نے صفین میں پوری رات جنگ کی، ساری رات جنگ ہوئی آفتاب بھائی، اور امیر المومنین اور مالک اشدر نے مل کر 30 یا 35 کا نمبر ہے کہ امیر المومنین نے 35 جہنم حاصل کیے اور مالک اشدر نے 34 جہنم حاصل کیے۔ صبح کو مالک اشدر کو خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میں امیر المومنین کے اتنا قریب آ گیا ہوں کہ ایک اور کر دیتا تو امیر کے برابر ہو جاتا، یہ انہوں نے سوچا تھا، اپنے دل میں خیال لائے تھے۔ تو امیر المومنین نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مالک کلمہ تو پڑھ دو دوبارہ سے ذرا، تمہاری مسلمانیت، تمہاری شیعت جانے لگی ہے، کلمہ پڑھ دو کیونکہ تم امیر المومنین کے برابر آنے کا سوچ رہے ہو۔ تو امیر المومنین نے ایک سوال کیا کہ مالک تم نے جتنے مارے وہ کیسے مارے؟ کہا مولا جو بھی سامنے آیا میں نے مار دیا۔ تو کہا یہی فرق تم میں ہے اور مجھ میں ہے، علی نے 70 نسلوں تک دیکھ کر مارے، اگر 70ویں نسل میں کوئی مومن تھا تو علی نے چھوڑ دیا، بخش دیا، کیونکہ ایک مومن محب آل محمد 70ویں میں آ رہا ہے۔ تو امیر المومنین کو 69 کافر پسند تھے ایک مومن کے لیے۔ اپنے رتبے کو پہچانیے، اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کو کتنی بڑی فضیلت اللہ نے دی ہے اس گھرانے میں اور اس عقیدے پر پیدا کر کے۔ اب سوال یہاں آ کے ملتا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، امام کو آ نہیں رہے، کب تک انتظار کریں؟ تو حضور جواب یہ ہے، اپنے دوستوں کو بھی دیجیے گا قبلہ آفتاب بھائی، کہ جب کوئی سوال کرے کہ کہاں ہے امام، غار میں ہیں اور آ نہیں رہے، تو کہیے گا امام اس دن تک کا انتظار کریں گے جب تک آخری کافر کی صلب سے مومن باہر نہیں آ جاتا۔ آخری مومن جب تک باہر نہیں آ جاتا اس وقت تک امام انتظار کریں گے، کیونکہ امام آ کے کافروں کو ماریں گے، امام محبوں کو نہیں ماریں گے۔ تو اس وقت تک انتظار ہے، ہمیں بھی کرنا ہے، ہماری زندگی میں ہو یا بعد میں ہو۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ 4 مصروں کے ساتھ قبلہ کو زحمت دوں گا کہ پایہ درک میں تو نے کبھی پایا نہ علی، پایہ درک میں تو نے کبھی پایا نہ علی، تو ہے کمظرف تیرے دل میں سمایا نہ علی۔ اس نے پالان کا ممبر بھی بنایا لیکن، اس نے پالان کا ممبر بھی بنایا لیکن اتنی اونچائی سے تجھ کو نظر نہ آیا علی۔ پر محمد والے محمد صلوات۔